یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب آن القرآن والصلاة والسلام على سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین محمد خیر الانام وعلى آلہ وأصحابہ أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال الله عز وجل في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکم. حضرات گرامی، آج کا یہ دن سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے اور میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا. یا رسول اللہ وہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہو یوم مشہود، یہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے. اب یہ یوم مشہود کا کیا معنی ہے؟ سرکار نے خود آگے اس کی ڈیٹیل بیان فرمایا اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں خود سنتا ہوں. اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ جب آپ کا وصال با کمال ہو جائے گا اس کے بعد بھی، یعنی کیا صرف آپ کی ظاہری زندگی کے لیے یہ متعلق اور خاص ہے یہ سلسلہ، یا آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی یہ چلے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اے میرے صحابہ، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رب کی طرف سے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. بابا سے بلند درود و سلام کرنا بنا. اچھا، معذرت کے ساتھ ہمارا ایک جو ہے نا پکا ایک معمول بن گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا اس میں بھی پاکستان کی بات کروں، یہاں تو ماشاءاللہ آپ کے نہیں، کہ سٹیٹس ہم لوگ بنا لیتے ہیں کہ یار اگر ہمیں کسی وزیر مشیر کے نعرے لگانے ہو، اس کے لیے بھنگڑے ڈالنے ہو، ہم کہتے ہیں واہ واہ ہم یہ بڑا اچھا کام کیا. ذکر کرنا ہو، نعت سننی ہو، درود پڑھنا ہو، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری انسلٹ ہو جائے گی اگر ہم نے آواز نکالی. خدا کے بندو، ماحول گواہ ہو جاتا ہے، یہ در و دیوار گواہ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیرے نبی کی خدمت میں اور بارگاہ میں درود و سلام پڑھا. اس کی آواز بلند پڑے، شرمائے نہیں. اور میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ جب تک پورا اجتماع بازوں کو کر درود و سلام کا نظرانہ پیش نہیں کرتا ایک ذوق بھی نہیں بنتا، اور میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ گفتگو آگے بھی نہیں بڑھاتا. آواز بلند پڑھنی. جچتا نہیں کوئی
تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جناب حضرت گرامی المرتبت فخر السادات قبلہ سید طارق حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذل السامی، فاضل جلیل عالم نبیل جناب حضرت گرامی المرتبت مولانا حافظ و قاری محمد صدیق کیانی صاحب خطیب جامع مسجد ایکٹن، دیگر میں حضرات علماء کے اسماء سے واقف نہیں ہوں، دیگر جمیع علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، منتظمہ کمیٹی مسجد ہزا، اور بالخصوص میرے مدعی محترم جن کی دعوت پر مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہے، جناب محترم حاجی چودھری محمد فضل الرحمان صاحب، جناب محترم شیخ محمد افتخار صاحب، جناب محترم چودھری محمد اشرف صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، جمیع حاضرین و سامعین اور باپردہ بیٹھ کے میری گفتگو سننے والی عزت مآب سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین، آج کی یہ محفل پاک ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی پاک کی نگاہ پاک کے تصدق سے ایک بچے نے قرآن مجید کو میمورائز کیا، یاد کیا، حفظ کیا، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اظہار تشکر کے لیے آج کی یہ محفل پاک ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کا انعقاد اس مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ نے کیا۔ یہ ان کی محبت قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کے منعقد کرنے والوں اور آپ یہاں شرکت کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، بظاہر قرآن مجید کا یاد کرنا یہ ایک حافظ قرآن کا کمال سمجھا جاتا ہے، توجہ رکھنا، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم اس کو ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اس میں بھی کمال میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بابا یاد بچے نے کیا ہے، رٹا بچے نے لگایا ہے، کمال نبی کا کیسے آ گیا؟ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن کا کمال کیا ہے۔ کیا اس کو عام آدمی حضور کے تصدق کے بغیر یاد بھی کر سکتا تھا کہ نہیں؟ میرا اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں اس قرآن کے جلال کو بیان کرتا ہے۔ مالک کونین کا اعلان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اس جلال کلام کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امام رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 30 پارے قرآن کے اترتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں اگر قرآن کا ایک لفظ بھی پہاڑوں پہ آتا قرآن کے اس جلال کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور کلام الہی کا جلال بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
توجہ رکھیے، دور پہ بلایا، سبحان اللہ، دور پہ بلا کے 40 دن، کتنا؟ 40 دن آپ کو بٹھایا. In other words چلہ کٹوایا 40 دن. ہم لوگوں نے تو چلے کا ایک اپنا کنسپٹ بنایا ہے کہ گھروں میں جاؤ، دستک دو، گلی گلی نگر نگر پھرو، 40 دن پورے کرو، دیر سے چلہ ہو. لیکن جو قرآن سے ہمیں چلے کا تصور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تخلیے میں بیٹھ کر اپنی تمام تر توجہات کا مرکز ذات بارگاہ، ذات بابرکات، ذات جل جلالہ کو بنا لو، اور اپنے تصورات میں حضور نبی مکرم کی تمام تر افکار اور تمام تر توجہات اپنے ذہن میں رکھ لو اور عبادات الہیہ کو بجا لو. یہ چلے کا کنسپٹ. خیر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنی، پلیز لاؤڈلی، ٹائم بہت تھوڑا ہے، جتنا ٹائم مجھے ملا اتنا ہمارا پاکستان میں یہ جن حضرات کو بالخصوص ہمارے حنیف صاحب کو پتہ ہے کہ اتنا ہم لوگ تمہید میں گزار دیتے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو کچھ کام کی باتیں ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ذرا حاجی صاحب یہ ذرا توجہ اس طرف، اگر ان کو ذرا جگہ دے دیں، ٹیک اس طرف لگا دیں. اس طرح یوں لگتا ہے کہ روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ بھی ادھر مکار لیں، بسم اللہ آگے ٹیک لگا لیں، بسم اللہ ایسے توجہ، پتہ چلے ساڑھے نالی بیٹھے. ناراض نہیں ہونا ہے، چونکہ بزرگ ہیں، آپ لوگوں کا یہاں آ کر بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی سعادتوں اور برکتوں کا باعث ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے کتنا ٹائم گزروایا؟ لاؤڈلی ذرا میں کچھ نکتہ عرض کر رہا ہوں. کتنا؟ 40 دن اور 40 راتیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ بلایا. 40ویں دن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بلایا. سبحان اللہ. اور جناب جبریل امی کو میرے مالک نے بلا کر آرڈر فرمایا اے جبریل، حکم مالک، یہ میرا کلام تورات کی صورت میں لے جا کے میرے خلیل، جا کے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو دے کے. جناب حضرت سیدنا جبریل امی گئے. مالک نو پرابلم، میں ابھی اٹھا کے لے جاتا ہوں. تختیوں میں لکھا ہوا تھا تورات، کلام الہی تختیوں میں تھا. آپ نے جا کر اپنے پروں سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اپنے ہاتھوں سے، جیسا ان کی شان کے لائق ہے، تو پوری پاور اور پوری طاقت صرف کی. سبحان اللہ. لیکن آپ اس تختی کو ہلا بھی نہ سکے. کیا لاؤڈلی ذرا سبحان اللہ. بارگاہ رب العزت میں حضرت سیدنا جبریل امی جو فرشتوں کا سردار ہے، ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ ایک فرشتے کی طاقت امام راضی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کتاب الملائکہ کے اندر، اس کے علاوہ دیگر اجل محدثین کرام نے لکھا ایک فرشتے کے بازو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ زمینوں کو دھکا دے دے، زمینوں کو مدار سے ہٹا دے، آسمانوں کو ٹھوکر مارے، آسمان کے ٹکڑے کر دے. ایک عام فرشتے میں اتنی پاور ہے. تو جو فرشتوں کا سردار ہے اس کے بازو کی پاور کتنی ہوگی صاحب. تو جناب حضرت جبریل نے جیسے پوری طاقت صرف کی، پوری طاقت لگائی، لیکن ان تختیوں کو ہٹا بھی نہ سکے، ہلا بھی نہ سکے. اب بارگاہ رب العزت میں عرض کرنا ہوئے یا پروردگار، جب تو نے آرڈر کیا ہے کہ میں تختیاں لے کے جاؤں، تو میں اٹھا نہیں سکتا. فرمایا جبریل اٹھانا. عرض کی مولا اٹھا نہیں سکتا. کہا جبریل میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ زمین اور آسمان کا وزن نہیں جو تیرے ہاتھ اٹھا سکے گا، یہ میرے کلام کا وزن. عرض کی یا اللہ جب آرڈر ہے تو پھر مجھے طاقت بھی دے کہ میں یہ اٹھا کے لے جاؤں. مالک کونین نے فرمایا فصلی علی حبیبی محمد، صرف ایک بار میرے محبوب محمد پہ درود پڑھ، دیکھ اس کلام کا جلال جمال کیسے. جناب حضرت جبریل امی نے درود پڑھا میرے نبی کی بارگاہ میں. اللہ کا کرنا وہ اتنا ہلکا ہوا، وہ بوجھ اٹھایا، وہ ساری تختیاں اٹھا کر لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں پکڑا. یہ بھی ایک کلام اترا، یہ بھی مالک کا کلام اترا. اب ٹائم آ گیا میرے اور آپ کے نبی کا.
پلیز ذرا لاؤڈلی سبحان اللہ. اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اتارنا تھا. اللہ کریم نے جبریل امین کو بلایا. اے جبریل، حکم پیارے رب قدیر. فرمایا جبریل جاؤ، یہ میرا کلام جس طرح موسیٰ کے اوپر تو نے نازل کیا تھا، موسیٰ کو دے کے آیا تھا، اسی طرح یہ میرا کلام جاؤ میرے محبوب کو دے کر آ جاؤ. جبریل امین ہے، عرض کی مالک کونین. کہاں ہے قرآن؟ توجہ رکھنا ہے. کدھر ہے قرآن جو میں تختیوں میں لکھا ہوا میں جس کو اٹھا کے لے جاؤں؟ اور جناب کلیم تو آئے تھے طور پہ بیٹھ کے، انہوں نے 40 راتیں گزاری تھی، 40 دن گزارے تھے، تب جا کے انہیں تو نے اپنا کلام دیا تھا. تیرا محبوب کون سے پہاڑ پہ بیٹھے گا؟ یار پلیز یار کیوں کنجوسی کر رہے خدا کے بندو یار؟ لاؤڈلی کو یار سبحان اللہ کی آواز ہے. توجہ ہو یار. اکثر میں ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، ورنہ میں بھی کمنٹری شروع کرنی ہے عقیدی تو شروع کرنا تو اینڈ تے جا کے مکا چھڑنا تو پھر کی ہونا ہے. اگر میں ایک اپنا ذوق آپ کو جو ہے نا آپ کو انوالو کرنے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی تو حق بنتا ہے نا کہ کم از کم میں کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا. میرا یہ مزاج نہیں ہے پلیز. میرا یہ مزاج ہے کہ آپ ذرا بازور کو کر بیٹھے، پتہ لگے یار اتنے ہی آئے بیٹھے ہو، کسی پکڑ کے نہیں بٹھائے ہو. بہت جو بولو یار. جناب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو رب قدیر نے جب آرڈر فرمایا، عرض کی پیارے پروردگار یہ بتا تیرا حبیب کون سے پہاڑ پہ آ کر بیٹھے گا جدھر میں انہیں قرآن دینے جاؤں گا، اور کتنا عرصہ بیٹھے گا؟ میرے مولا نے فرمایا او جبریل وہ میرا کلیم تھا، یہ میرا حبیب ہے. ادھر تورات تھی، ادھر قرآن ہے. جبریل یہاں تو نے قرآن لے کے تو جانا ہے، بھیجنا میں نے ہے، لے کے تو نے جانا ہے، لیکن انداز بدل جائے گا. ادھر پیارے موسیٰ وہ اپنا تورات والا کلام لینے کے لیے آئے تھے. جبریل ادھر قرآن میرا پیارا حبیب لینے کے لیے نہیں آئے گا، تجھے دینے کے لیے جانا پڑے گا. وہ لینے آئے تھے، تجھے دینے کے لیے جانا پڑے گا. اور انہوں نے ایک ٹائم میں آ کر تختیاں انہوں نے وصول کی تھی اور لے کے جا کے قوم کو پکڑا دی تھی. اے قوم پڑھ کے سنا دی تھی یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مالک کا آرڈر ہے. ایک دن میں تمام آرڈر جاری کر دیے. آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اچانک سختی آ جائے. جبریل معاملہ میرے نبی کا ہے، میرے محبوب کا ہے. وہ موسیٰ تھے 40 راتیں آ کر ایک دفعہ اٹھا کے لے گئے ساری کتاب، سارا کلام. یا میرے محبوب کا معاملہ ہے، میں قرآن لینے کے لیے حبیب کو کسی پہاڑ پہ بیٹھنے پہ مجبور نہیں کروں گا، بلکہ کبھی میرا یار سو رہا ہوگا قرآن میری مرضی آئے گا، کبھی میرا حبیب میدان جہاد میں ہوگا میں اس سے محبت کا کلام کرنا چاہوں گا، تجھے جانا پڑے گا. کبھی وہ مکے میں ہوگا تجھے جانا پڑے گا، کبھی وہ مدینے میں ہوگا تجھے جانا پڑے گا، کبھی وہ احد پہ کھڑا ہوگا تجھے جانا پڑے گا، کبھی وہ عائشہ کے بستر پہ سویا ہوگا تجھے جانا پڑے گا، کبھی وہ علی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوگا تجھے قرآن لے کے جانا پڑے گا، کبھی وہ صحابہ کی چرمٹ میں ہوگا، صحابہ اس کے بطوحا کے مکھڑے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، میری مرضی آئے گی تجھے قرآن لے کے جانا پڑے گا. اور یہاں ایک ٹائم میں ایک ہی مرتبہ آرڈر نہیں دیے جائیں گے، بلکہ جبریل یہ معاملہ میرے حبیب کا ہے. جب میری مرضی ہوگی، جب میرے حبیب کی مرضی ہوگی تب قرآن نازل ہوگا. اور وہاں پر یہ شاہ صاحب یہ مجھے دے دیں چادر پلیز اٹینشن، میں آپ کو تو متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے. دینے کے لیے نا اب میں نے ان کو دیا چادر دی، اس دن سے لی، تو اس کے لیے مست ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں. اگر ہاتھ میں بوتل بھی پکڑی ہے، کپ بھی پکڑا ہے، تو یہ میرے چادر کو نہیں پکڑ سکتے، لازمی ان کو وہ چیزیں چھوڑ کے پھر مجھے یہ چیز اٹھا کے دینی پڑے گی.
اللہ اکبر ہے میرے مولا. جناب موسیٰ کو تو تو نے تورات عطا کی ہاتھوں میں، اب تیرے حبیب کی باری ہے. اب بتا کیا قرآن ہاتھوں میں؟ کہا نا جبریل ہاتھوں میں نہیں. کیونکہ اگر ہاتھوں کی قید ہوگی نا، کبھی میرے محبوب کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی. میری مرضی آئے گی کہ قرآن جائے، اسے اگر ہاتھوں میں قرآن دینے کی کنڈیشن اور شرط ہوئی تو مجھے تو تلوار اسے چھوڑنی پڑے گی. اس میں دقت ہے. کبھی میرا محبوب سویا ہوگا، میری مرضی آئے گی میں قرآن بھیجوں، اسے جاگ کے ہاتھوں میں لینا پڑے گا. کبھی میرا محبوب نماز پڑھ رہا ہوگا، میری مرضی آئے گی کہ میں قرآن بھیجوں، اسے ہاتھوں کو واگزار کرنا ہوگا. میں جبریل میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے ہاتھ ان میں قرآن دیا جائے. ارے ایسا کرنا ہے، اے جبریل جا، میرے محبوب کے ہاتھوں میں نہیں، میرے محبوب کے سینے پہ قرآن جا. قرآن نے اس حقیقت کو یہ یوں بیان کیا ہے نا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے میرے حبیب، یہ قرآن جو میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے میرے حبیب، میں نے جبریل کو دے کر بھیجا ہے، اور میں نے اسے یہ کہا ہے کہ جبریل یہ قرآن تو نے کدھر اتارنا ہے؟ علی قلبک. اس قرآن کو میں نے تیرے دل پہ اتارا ہے، تیرے دل پہ اتارا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ میرے حبیب تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. میرے دوستو، اللہ کریم نے میرے نبی کے قلب منور کو قرآن کے لیے کیوں چنا ہے؟ میں نے پہلے جو جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑا جلال ہوتا ہے. قرآن کا جلال آپ نے دیکھ لیا کہ ایک فرشتوں کا سردار، اس میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کا وزن اٹھا سکے. اب خیال کرو، اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ اس قرآن پاک کی آیتوں کا اتنا جلال ہے، اتنا جلال ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتی، پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. اے میرے اللہ، اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کیوں تو نے نازل کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے اس لیے تاکہ جلال کلام الہی جمال میں بدل جائے، اور جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا جلال والا کلام ہے میرے حبیب کے جمال والے سینے پہ اترے، تاکہ اس میں اتنا جمال آ جائے کہ ننھے ننھے بچے بھی اسے زبانی یاد کر لیں. اس لیے قرآن مجید میں رب مالک کونین نے دوسرے اینگل سے اس کی حقیقت کو بیان کیا. میرا اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس قرآن کو میمورائز کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہے کوئی تم میں سے وہ جو قرآن کو یاد کر لے؟ تو پتا چلا، توجہ ہے نا، پتا چلا، رہنے دے اس کو بھی ٹرائی میں ہے نا، تو آج اس نے ٹرائی مجھ پہ کر اے بھی میری تسی جناب والا مہربانی سمجھو، تو ساؤنڈ آج میں آپ کو ٹرائی کر لیا نا. توجہ کرنا ہے آپ نے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنے محبوب کے سب کی توجہ ادھر چھوڑ دیں سے، بند کر دیں سے، بند کر دیں. اندر آ ہی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں باہر کہاں سے جا رہی ہے بھائی. چلیں اب اس کو درود شریف پڑھ لیں، اس کو ویسے ہی ادھر رکھ لیتے، اس نے بار بار میرے مالک کونین نے اعلان فرما دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے اتنا آسان کر دیا
دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اے کوئی تم میں سے اسے یاد کرنے والا. میرے دوستو, آج اگر ہم پوری دنیا میں جائیں, ہمیں ننھے ننھے بچے قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے والدین یہ فخر سے بتاتے نظر آتے ہیں, اسے یاسین یاد ہے, اسے بقرہ یاد ہے, اسے سورۃ الملک یاد ہے, اسے 30واں سپارہ یاد ہے, اسے 20واں سپارہ یاد ہے, اور اسے 10 قرآن کی سورتیں یاد ہیں. لوگوں, جب کبھی بھی قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو جائے, اس میں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے, یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری برکتیں نبی کے قلب منور کی ہیں. اگر قرآن نبی کے دل پہ نہ اترتا تو حافظ کے سینے میں کبھی بند نہ ہو سکتا. میرے دوستو, اسی لیے تو پھر ہم اہل سنت و جماعت, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں قرآن دیا ہے تو وہ بھی نبی کے صدقے میں دیا ہے. اگر ہم حافظ قرآن بنے تو نبی کے صدقے, اگر عالم دین بنے تو نبی کے صدقے, اگر امام بنے تو نبی کے صدقے, اگر ہمیں اسلام ملا ہے تو نبی کے صدقے. لوگوں, اب قرآن کا حفظ, قرآن کی تعلیم, اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ نبی سے منہ پھیر کر دعائیں بائیں نہ لگائیں, بلکہ ہماری توجہ کا مرکز اللہ کا نبی ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساری برکتیں آمنہ کے چاند کے صدقے سے ہیں. اسی لیے تو پھر کہنے والا کہتا ہے, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو میرے رب نے ایسا بنایا تھا. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, بخاری شریف پڑھ رہے ہیں, صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھتے ہوئے زیارت حضور کے چہرے کی کریں. بھئی چہرہ حضور کا دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا, صحابہ حضور کے چہرے پہ نماز میں؟ تو جواب دیکھتے ہیں کہ ہاں, ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا, خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے قرآن کے برکے کھلے. تو وہ شاعر نے نا اس چیز کو اٹھا کے کہا ہے نا, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. میرے نبی میرے پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور کے صدقے اللہ نے اس قرآن کو ایسا شان والا اور اتنے کمال والا اور اتنی آسانی والا بنا دیا. ایک تو یہ گئے کہ جناب اس بچے نے یہاں سال لگا کر قرآن سیکھا, سال لگا کر قرآن یاد کیا. یہ قرآن اگر کہیں سینے میں اگر یہ ڈیرے ڈالنے پہ آ جائے تو یہ نہ مسلمان دیکھتا ہے نہ کافر دیکھتا ہے. واقعی یہاں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کر دوں. خواجہ غریب النواز آپ کی جناب وہ چھٹی شریف کا مہینہ بھی ہے نا, اور چشتیوں کے بزرگ پیر ہیں, اور ظاہر ہے جسے جس صدقے سے تصدق سے ملا ہوتا ہے ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اور ابھی انہوں نے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو میں تڑلے سے ایک نعرہ اور بھی لگاتا ہوں, نعرہ حیدری. اس لیے کہ کائنات میں یہ قرآن کا علم مولا علی کے ذریعے سے پھیلایا, تو ہمیں اس ذات پاک کا نام بھی ہم لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی ہمارا پیار ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں شان صحابہ زندہ باد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چشتیوں کے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی, سارے پڑھ لیجئے رحمت اللہ تعالی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, آپ کے پاس ایک دن ایک ہندو آیا. کون؟ ہندو آ کر کہنے لگا کہ
غریب نواز ہے معین الدین چشتی، بات یہ کہ میرا دین سچے ہے، تم میرے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے دین کی سچائی کی دلیل؟ کہنے لگا میرے دین کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ میرے وید جو نا ہندوؤں کی مذہبی بک کو کہتے ہیں، میرے وید تو آپ کو یاد نہیں ہے لیکن آپ کے قرآن کے مجھے 15 سپارے یاد ہیں۔ خواجہ صاحب ہنسے، آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہے، وہ اس میں تیرے دین کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ اس میں تو میرے دین کی سچائی کی دلیل ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تیرے ویدوں میں طاقت ہوتی نا تو میرے دل کا تالا توڑ کے اندر آ جاتے، دیکھ ذرا میرے قرآن کی طاقت، اس نے تیرے دل کا تالا توڑ کے اندر آ جاتے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جناب والا یہ قرآن میرے مالک نے اتنا آسان کیا، اور یہاں بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ بھی مالک ایک نظام ہے۔ حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ کتنا بولیے؟ 1 مہینے میں۔ اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے ایک حافظ قرآن کا قصہ لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی، اور یہ تو بہت بڑے نام ہیں، کہ جناب ایک حافظ مامون الرشید کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مامون الرشید میں حافظ ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا رات کو سویا، خواب میں قرآن پڑھا، جب جاگا تو قرآن یاد۔ مامون الرشید نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بڑے بڑے مفتیان اعظام اور بڑے بڑے فقہا کو بلایا، سب سے پہلے اس کے گھر سے گواہیاں اکٹھی کی کہ کیا یہ پہلے سے تو حافظ نہیں ہے؟ سب نے کہا نا پہلے سے حافظ نہیں۔ جب اس سے قرآن سنا گیا، ایک مجلس میں بیٹھ کے اس نے 30 سپارے قرآن کے سنا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں قبلہ دل و جاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اللہ اکبر۔ آپ ایک علاقے میں گئے تو لوگوں نے کہا حافظ احمد رضا آ گیا۔ آپ حافظ نہیں تھے، کیا کہا؟ حافظ احمد رضا آ گیا۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا، تراویحیں یہ پڑھائیں گے، اب حافظ نہیں تھے۔ ادھر ہی دعا کی، یا اللہ انہوں نے جو کہا ہے ان کے کہے کی لاج رکھا۔ خود اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں دن کو قرآن کا سپارہ یاد کرتا، رات کو تراویحوں میں سنتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو معاملات ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا میں نے نام لیا؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے استاد کی خدمت میں بھیجا، جائیے جا کر قرآن پڑھیے۔ تو استاد کی محفل میں بیٹھے جا کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف با تا سا، آپ چپ۔ استاد نے کہا پڑھو، چپ، پڑھو، خاموش۔ کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا استاد جی اگر پڑھانا ہے تو پھر میرے سبق سے پڑھو۔ استاد گرامی نے پوچھا اے بچے یہ بتاؤ تیرا سبق کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا استاد محترم میرا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ استاد نے پوچھا بیٹا یہ تم نے کدھر پڑھا ہے؟ عرض کی استاد گرامی 14 سپارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ استاد والدہ کے پاس آ گئے، آپ نے آ کر عرض کی اے والدہ اس بچے کی آپ نے زیادتی کی ہے، بچے کو الف با پڑھانے کے لیے آپ نے میرے پاس بھیجا ہے، حالانکہ آپ کا بچہ تو 14 سپاروں کا حافظ ہے۔ والدہ فرمانے لگی ارے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ پہلا دن ہے کہ میں بچے کو کسی استاد کے پاس بھیج رہی ہوں، اے بختیار بتا تو نے کدھر سے یاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں جب میں آپ کے بطن میں تھا آپ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتی اور آپ کی والدہ 14 سپاروں کی حافظہ تھی۔ آپ نے عرض کی اماں جی آپ نے 14 سپارے جو میں آپ کے بطن میں تھا آپ تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے سن سن کے وہ 14 پارے یاد کر لیے ہیں۔ میرے دوستو یہ سارے انعام یہ ساری برکتیں کیسے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں سن کر قرآن یاد ہو جاتے ہیں۔ 2 سال اور ہمارے پاکستان میں الحمدللہ العظیم جس دارالعلوم میں قبلہ شاہ صاحب نے حفظ قرآن کیا وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور اس وقت بھی وہاں پر
جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا مسجد کے اشتہار اور اعلان میں، بلکہ اوریجنل وہاں الحمدللہ 750 سے زائد بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 1800 کے قریب سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں مختلف اس کے شعبہ جات میں. تو میرے استاد گرامی آپ کے ادھر مدرسے میں ایک بچہ آیا، مجھے آج بھی یاد ہے، وقاص خان ہری پور کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چھوٹا جو بچہ بیٹھا ہے اس جتنا وہ بچہ ہے. اس کا پرابلم یہ ہوا کہ جس سکول میں جاتا وہ مہینہ 2 مہینے وہاں اس کا ذہن ہی نہیں چلتا. دی اینڈ یہ ہوا نا کہ جیسے ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے کہ جو بچہ کہیں نہ چل سکے ہم کہتے ہیں اس کو مسجد میں ڈال دو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم ریجیکٹڈ مال کو رکھتے ہیں. فصل کاٹیں گندم اور بونے کے لیے جائیں سونا. لیکن یہ قرآن کا کمال ہے، خدا کی قسم ریجیکٹڈ لوگ جاتے ہیں ان کو سلیکٹڈ بنا کر دنیا کے سامنے عزتوں سے نوازا. تو بچے نے نا 3-4 سکولوں میں یہی پرابلم، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ماں بڑی روئی. میرے استاد گرامی کے دارالعلوم میں اس بچے کو بھیجا. والد آئے استاد گرامی کے سامنے رویا، کہنے لگا جی جس سکول میں جاتے ہیں تو استاد جی مسکرایا، آپ نے فرمایا اچھا جو کہیں نہیں چل سکتا اس کو مدرسے میں بھیج. کہا جی اب کیا کریں شاہ صاحب، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے سر میں سے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسے تھپڑ مارا، ہمارا ایسے سارا آتا ہے، چھوڑ دو اس کو بٹھاؤ. آن دا ریکارڈ ابھی یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے وہاں 6 مہینوں میں اس بچے نے پورا قرآن کتنا 6 مہینوں میں، جس کو ABC مہینہ لگا کے یاد نہیں ہو رہی تھی اسے 30 سپارے یاد ہو گئے. لوگ حیران یہ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے اس بچے کا کمال نہیں ہے، کسی مدرس کا کمال نہیں ہے، کسی ٹیچر کا کمال نہیں ہے، یہ قلب محمد کا کمال ہے، یہ سینے کے جمال کا کمال ہے، یہ اس دل کے جمال کی برکتیں ہیں کہ یہ جنہیں کچھ نہیں یاد ہوتا انہیں قرآن یاد کروا دیا. حضرات گرامی، اس میں ڈاکٹر جان میکائلے، اور اس کو مورس بکائلے بھی پڑھتے ہیں، بکائلے دونوں طرح سے اس کی پروننسیشن ہے. اگر میں ویسے آپ برٹش لوگ ہیں جی، اگر میری تلفظ میرا ٹھیک نہ ہوا تو معاف کرنا. تو اس ڈاکٹر نے قرآن مجید کا جہاں اس نے آپ کو شاید پتہ ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے، عام مارکیٹ میں ملتی ہے، دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. What's the name? دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. اس پہ اس نے 9 سال، کتنا 9 ایئرز 9 سال اس نے ریسرچ کی اس بک پہ، قرآن مجید پہ. تو آفٹر اس نے یہ بک لکھی اور اس میں ایک بڑا عجیب جملہ اس نے لکھا، کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے بڑے بڑے کلیساؤں سے اور چرچوں سے میں نے کئی 100 نسخے بائبل کے اکٹھے کیے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کی بڑی بڑی مسجدوں سے میں نے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے. کتنے 9 سال اس پہ ریسرچ کی. اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ بائبل کو جب میں نے چیک کیا تو مشرق کی بائبل اور ہے، مغرب کی بائبل اور ہے، جناب ہندوستان کی بائبل اور ہے، امریکہ کی بائبل اور ہے. لیکن جب میں نے قرآن کو دیکھا تو پوری کائنات، پوری دنیا کے قرآن کا ایک لفظ بھی آپس میں جڑا نہیں. آج امام کعبہ صاحب ادھر تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی متشابہ لگتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں متشابہ لگ گیا. امام کعبہ کو بھی لگ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں متشابہ لگ گیا جناب، متشابہ لگ گیا. اللہ اکبر. یعنی پوری دنیا کی. اور میں یہاں پر ایک آپ کو ریفرنس بھی دے دوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک یہودی بندہ آیا، ایک کرسچن عیسائی آدمی آیا، بہت بڑا اسکالر تھا، اور اس نے ایک بہت بڑی اس جو بین المذاہب میٹنگ تھی اس میں اس نے شرکت کی اور اس نے اپنا مقالہ پڑھا. تو ہارون رشید کو بڑا اچھا لگا. اس نے اس کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا تو میں تجھے اپنا وزیر بنا دوں. کہنے لگا میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس رکھیں اپنا دین. اگلے سال جس وقت نیکسٹ کانفرنس ہوئی، بین المذاہب کانفرنس، تو وہی اسکالر آیا اور اس نے اسلام پہ مقالہ پیش کیا. کس پہ مقالہ پیش کیا؟ اسلام.
تو خیر سے وہ خوش رائٹر تھا، یعنی گڈ رائٹر، اچھی اس کی رائٹنگ بہت اچھی تھی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوش نویس تو اردو میں ہو گیا نا جی، کیلیگرافر. اچھا اس کی خطاطی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں ذرا چیک تو کروں کہ اسلام اور کرسچینیٹی میں کیا فرق ہے. اس نے ریسرچ کی. ہارون رشید نے اس کو بلا کے پوچھا تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ تجھے میں نے پہلے وزیر بننے کی آفر لگائی تھی اور مسلمان نہیں ہوا، اور آج تو مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں پیسے کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا، میں قرآن کو پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ کی آواز تو ہارون الرشید نے امام بیکی فرماتے ہیں ہارون الرشید نے اس سے پوچھا بتا تو کس طریقے سے مسلمان ہو گیا، ریزن کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے طور پر میں نے ریسرچ کی ہے، میں خوش نویس تھا، میں کیلیگرافر تھا، میں اچھا رائٹر تھا، اچھا میں خطاط تھا، میں نے انجیل کے کئی نسخے تیار کیے اپنے ہاتھوں سے، بیچ میں نے اپنی طرف سے کچھ آیتیں لکھی، میں انہیں لے کر کئی کلیساؤں میں گیا، میں نے جا کر ان کلیسا والوں کو دیا، میں نے چرچ والوں کو دیا کہ یہ لیجئے یا بائبل یہاں رکھ دیجئے. انہوں نے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا، انہیں اپنی لائبریریوں میں رکھ لیا. پھر میں نے قرآن کے کئی نسخے لکھے، اور قرآن کے نسخے لکھتے ہوئے درمیان میں نے اسی رائٹنگ میں اسی طرح کے 2-4 لفظ میں نے آگے پیچھے کر دیے اور اپنی طرح سے لکھے، اور میں انہیں لے کر 2-4 بڑے مکتبوں پہ گیا اور میں نے کہا یہ نسخے میں دینا چاہتا ہوں انہیں رکھ لو. تو کہا وہاں کے جو دیکھنے والا تھا، نظر ثانی کرنے والا، اس نے ورقے پلٹے اور ایک جگہ قلم کا نشان لگا کر کہنے لگا یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے. کہا جس جگہ میں نے اپنی طرف سے لفظ شامل کیے تھے اس نے قلم سے ان کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے نسخہ واپس کیا. کہنے لگا اس میں غلطی ہے، ہم اس کو اپنے مکتبے میں نہیں رکھ سکتے. کہا میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کس قدر سچی کتاب ہے، اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کیوں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی. حضرات گرامی، سینہ مومن، قلب مومن، بابا یہ وہ خاص اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ وہ خاص کھڑکی ہے، یہ وہ خاص مقام ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو محفوظ کر. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ دل جنہیں اللہ قرآن کے لیے چن لیتا ہے. آج میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کروں گا آپ ان تمام حضرات کو جنہوں نے قرآن مجید کی محبت میں آج اس محفل کا انعقاد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری آبادی کے لیے یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں اس بچے نے قرآن لکھا. اور یہ اس کے مدرسین، اس سینٹر کے جتنے لوگ ہیں، میں ایک چیز اور عرض کر دوں، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی اس بچے کے سر پہ دستار فضیلت رکھی جائے، دستار سجائی جائے گی. اور یاد رکھیے یہ قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے میرے نبی کا وعدہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. حضرات گرامی، بہت آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دل کو قرآن کے میمورائز کرنے کے لیے چنا ہے. اور اس کے ماں باپ، اور مجھے پتا چلا کہ یہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے. میں کہتا ہوں آج اس کے باپ کی قبر میں کیا رونقیں ہوں. اور یاد رکھ لو آج ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو تیرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تیرا بیٹا فلاں بن گیا، تیرا بیٹا پی ایچ ڈی بن گیا. یہ پی ایچ ڈی ساری جو نا قبر میں جانے سے پہلے بس. اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی برکتیں کیا ہیں؟ ماں باپ کو چھوڑے نہ جی، ان کے لیے تو حضور نے ایک واضح حدیث صحیح میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہے. یہ حدیث مشہور ہے. اچھا میں رک کے ایک جملہ نہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اور جس نے قرآن یاد کیا اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا. تو بتاؤ جو خود قرآن والا ہے اس کے ماں باپ کی کیسی؟ میں نے یہ لفظ
लफ्ज इसलिए बोला है ना कि वो एक कंपनी और भी है कि जो कहती है कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ बाप मुसलमान नहीं थे। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुरान बंदा पढ़े, कुरान वाले का प्यार भी दिल में होना चाहिए। लाउडली सुभान अल्लाह। कुरान वाले का प्यार भी होना चाहिए, तब कुरान फायदा देता है। वगरना ये कुरान हुजूर ने फरमाया रुब्बा कारी कुरान यलानुमुल कुरान, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान भी कह रहे होते हो तुझ पे लानत हो लानत हो लानत हो। हदीस है। वो कौन होंगे? यकीनन वही हैं जैसे इमाम सयूती ने लिखा, वो के बहुत सारे कारी हज़रात जो तरतील के साथ, तदवीर के साथ, वो जब अदर के साथ कुरान को लफ्जों से, तजवीज़ से पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब आप सही तलफ़ुज़ में ना पढ़ें। जबकि इमाम सयूती का यहाँ उनका जनाब नुक्ता नज़र ये, वो कहते हैं इससे मुराद ये कि जो कुरान पढ़ें और कुरान वाले के साथ उनका प्यार का रिश्ता हो, कुरान उन पे लानतें भेजता है। खुश नसीब है ये बच्चा, ये कुरान का हाफिज भी बना और साहिब कुरान का नौकर भी, साहिब कुरान का खादिम भी है, साहिब कुरान से मोहब्बत करने वाला भी है। और आप जिन लोगों ने इस यतीम बच्चे के सर पे शफकत और मोहब्बतों का साया जो ना हाथ रखा है, वो भी ज़हन में रखो। हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी यतीम के सर पे शफकत के साथ सिर्फ हाथ फेरा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के सदके उसको एक नेकी अता, हर बाल जितने बाल उतनी उसे नेकी। और दूसरी एक आयत है, हुजूर ने फरमाया जिसने यतीम बच्चे की परवरिश की, हुजूर ने अपनी उंगली कड़ी उठा के, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे आपने इशारा फरमाया, उस वक्त कैफियत क्या थी, लेकिन दोनों उंगलियों को साथ मिलाकर आपने फरमाया कि वो इस तरह कयामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ। अल्लाह ताला सबका यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।